تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اور 2 محرم الحرام کو حضرت حسین کربلا کوفہ میں جا کے پہنچے۔ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کے یہ جو 6 دن تھے، ان 6 دن کے اندر معاملات چلتے رہے، مذاکرات چلتے رہے، بہت لمبی بحث ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ تو میرے بھائی یہاں پہ ایک بات اور آتی ہے جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ بات میں اپنی بات اور اپنی کتاب کی نہیں کر رہا، یہ تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں تمام مکاتب فکر کے علماء بھی آپ کو یہ بات کہیں گے۔ وہ کیا ہے کہ اس کے اندر جو مرکزی کردار حضرت حسین کی شہادت میں جس بندے نے ادا کیا اس کو شمر کہتے ہیں۔ شمر ذل جوشن اس کا نام تھا۔ کہتے ہیں کہ اس شخص نے حضرت حسین کے قتل میں جو کردار ادا کیا وہ مین تھا۔ اب ذرا اس کو پڑھیں بھئی یہ ہے کون؟ جب حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں جنگ میں آمنے سامنے ہوئے تو جنگ صفین میں حضرت علی کے جانشین یہ شمر تھا حضرت امیر معاویہ کے خلاف۔ اب ذرا بازی کو دیکھیں آپ، ادھر حضرت امیر معاویہ ہے تو مخالف میں حضرت علی کھڑے ہیں، تو حضرت علی کے پیچھے شمر کھڑا ہوا ہے۔ اور جب یہ بازی پلٹی، جب کوفہ کا میدان سجا، ادھر ابن زیاد جو یزید کی طرف سے کھڑا تھا اس کے پیچھے شمر کھڑا ہوا ہے، مقابلے میں حضرت حسین کھڑے ہوئے۔ اس منافق کا کردار دیکھیں، امیر معاویہ کے مقابلے میں حضرت علی کے پیچھے کھڑے ہیں اور حضرت حسین کے مقابلے میں یزید کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ 2 رخ، 2 چہرے دکھائے اس نے۔ اب آپ کو تو سمجھ آ گئی کہ اس نے کیا کردار ادا کیا اور اس کا رشتہ کیا تھا۔ یہ ام البنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 17 شادیاں کی یکے بعد دیگرے۔ کتنی شادیاں؟ آپ ساتھ بولیں تاکہ آپ کا دماغ بھی ہلچل میں رہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں۔ کتنی شادیاں کی؟ 17۔ اور اولاد کیا تھی؟ 27۔ حضرت علی کی کتنی اولاد تھی؟ 27۔ ان بیویوں میں ایک کا نام ام البنین ہے۔ کہتے ہیں کہ ام البنین کا جو بھائی تھا اس کا نام شمر تھا۔ اب بتائیں آپ کی بیوی کا جو بھائی ہو وہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے؟ بولیں یار، ڈرتے کیوں ہیں آپ؟ تو حضرت علی کا یہ کیا لگتا ہے؟ سالہ۔ یہ حضرت عباس کا ماموں تھا، جسے آج ہم لوگ عباس علمبردار کے نام سے جانتے ہیں۔ بھئی علمدار حضرت عباس، یہ اس کے ماموں ہیں۔ اب جا کے رشتہ ڈھونڈیں اور کردار کیا ادا کیا اور کیچڑ کس پہ اچھالا جاتا ہے۔ میرے بھائی حقائق بہت بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے۔